بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبہ المصطفى اما بعد۔ معزز سامعین کرام، غائبانہ نماز جنازہ سے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے فقہاء اسلام فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا بعین طور کے میت کسی صورت میں بھی سامنے موجود نہ ہو، یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جو مختلف شرائط بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک شرط ہے جنازے کا سامنے موجود ہونا۔ چنانچہ تنویر الابصار میں ہے کہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا، اس کا پاک ہونا یعنی اس کو غسل دیا ہو، اسی طریقے سے میت کے شرعاً قابل ستر مقامات کا چھپا ہوا ہونا اور میت کا موجود ہونا، اور اس کا پورا یا اکثر حصہ نمازی کے سامنے رکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط پائی جائیں گی تب جا کر نماز جنازہ کی ادائیگی صحیح طور پر درست ہوگی۔ اسی طرح فقہاء اسلام نے نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے میت کے موجود ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی صحابی پر غائبانہ نماز جنازہ بعین طور کے میت کسی بھی طرح سامنے نہ ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو انتقال کر جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھنے پر بہت زیادہ متمنی ہوتے، حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث میں کہ تم میں جو شخص بھی انتقال کر جائے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو مجھے اس کی اطلاع دیا کرو، کیونکہ میرا اس پر جنازہ پڑھنا اس کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی دوسری بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل ان کی قبروں کو میری نماز سے ان کے لیے روشن فرما دیتا ہے، اور مسند احمد کی حدیث میں فرمایا کہ تم مجھے اپنے جنازوں کے لیے بلا لیا کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب پر نماز جنازہ کی ادائیگی کے کس قدر خواہش مند اور متمنی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مختلف مقامات پر صدہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وفات پائی، لیکن کسی صحیح صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی ہو۔ حتیٰ کہ واقعہ بئر معونہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت علم سے، غم کی شدت کی وجہ سے پورا 1 مہینے تک کفار کے لیے دعائے ہلاکت فرماتے رہے۔ ایسے جانثار صحابہ کرام کے بارے میں بھی منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ ادا فرمایا ہو۔ متعدد احادیث میں صرف یہی وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک کفار کے لیے دعائے ہلاکت فرماتے رہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں روایات موجود ہیں۔ باقی وہ روایات کہ جن میں بعض صحابہ کرام پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا ذکر ہے، ان کی تفصیل علماء اسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جب والی حبشہ نجاشی کا وصال ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان کی موت کی خبر دی، اور آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے مسلمانوں کی صفیں بنائی اور 4 تکبیریں ادا فرمائی۔ دوسرا واقعہ حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کا وصال ہوا، اور نبی علیہ السلام نے تبوک کے مقام پر ان کی جنازہ ادا فرمائی۔ جبکہ تیسرا واقعہ غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ غزوہ ملک شام میں وقوع پذیر ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں منبر پر اس غزوے کو ملاحظہ فرما رہے تھے جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کے لیے دعا کی۔ پھر حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کی بھی نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں واقعات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز اور مسنون ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان تینوں واقعات کے متعلق روایات میں یہ تصریح موجود ہے کہ ان میں جنازے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اور آپ نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ چنانچہ پہلا جو واقعہ ہے جس میں حضرت نجاشی پر نماز جنازہ ادا کرنے کا ذکر ہے، اس کے متعلق صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ صاف تصریح ہے کہ وَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی اس جنازے میں صحابہ کرام کا یہی ظن تھا کہ نجاشی کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں صحیح ابو عوانہ کے حوالے سے اس واقعے کے متعلق یہ صراحت موجود ہے کہ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ الْجَنَازَةَ قُدَّامُنَا، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ جنازہ ہمارے آگے موجود ہے۔ اور اسی فتح الباری میں امام واحدی کی اسباب نزول سے یہ روایت موجود ہے کہ کشف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سریر النجاشی حتی رآہ وصلی علیہ، کہ نجاشی کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دوسرا واقعے میں
حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز جنازہ ادا کرنے کا ذکر ہے، تو اس کے متعلق اسی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان معاویہ بن المزنی مات بالمدینہ اتحب ان اطوى لك الارض فتصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه على الارض فرفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك ثم رجع فقال عليه الصلاة والسلام بما أدرك هذا قال بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا وعلى كل حال۔ المعجم الکبیر اور مرقات شرح مشکات میں یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ معاویہ بن معاویہ مزنی کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دوں تاکہ آپ ان پر نماز جنازہ ادا فرمائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور جنازے کو حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس وقت آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتے موجود تھے۔ پھر وہ تخت نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد واپس ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کیا جبرائیل معاویہ بن معاویہ مزنی کو یہ فضیلت اور اعزاز کس بنا پر ملا کہ آپ نے ان کے لیے زمین کو لپیٹ کر ان کی میت کو میرے سامنے لا کر رکھ دیا اور میں نے نماز جنازہ کو ادا کر کے ان کو عزت بخشی، یہ اعزاز اور فضیلت ان کو کس بات کی وجہ سے ملا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ معاویہ بن معاویہ مزنی کا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ وہ عمل کیا ہے کہ وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، جو تقریباً ہر ایک کو آتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، کہا کہ یہ سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہما وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ تو سورہ اخلاص کی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میرے ذریعے ان کی زمین کو لپیٹ دیا، ان کی میت کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا اور آپ نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا داہنا پر پہاڑوں پر رکھا، وہ جھک گئے، اور بایاں پر زمینوں پر رکھا، وہ نیچے ہو گئی، یہاں تک کہ ہمیں مکہ اور مدینہ نظر آنے لگا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین اور جمی فرشتے جو وہاں موجود تھے علیہ السلام، ان سب نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی، جیسا کہ مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تیسرا واقعہ جس میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما پر نماز جنازہ ادا کرنے کا ذکر ہے، اس کے متعلق بھی اسی روایت میں یہ صراحت ہے۔ چنانچہ کتاب المغازی کی روایت ہے کہ کشف لہو ما بینہ و بین الشام فہو ینظر الی معرکتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ملک شام کے درمیان جتنے بھی حائل پردے تھے سب کے سب اٹھا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھ کر ملک شام کے اس معرکے کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب معرکے کو ملاحظہ فرما رہے تھے
تو ان کی میتیں بھی آپ کے سامنے موجود تھی اور آپ نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمایا۔ تو ان سارے واقعات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی، ان کی میتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی تھی، سامنے موجود تھی۔ لہذا ان روایات سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے۔ تو ان روایات کا جواب جیسا کہ دلائل کی بنا پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا، لہذا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا، کئی جنگوں کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ آپ کی سنت جاریہ ہوتی تو آپ نے ان پر نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ اس لیے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ کل میت یا میت کے جسم کا اکثر حصہ، باڈی کا اکثر حصہ یہ سامنے موجود ہونا چاہیے، تب جا کر صحیح معنی میں اس پر نماز جنازہ ادا کرنا درست ہوگی۔ باقی زندوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، مرحومین کے لیے بھی تا صبح قیامت ساری زندگی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح معنی میں فہم عطا فرمائے۔